دوستو دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ جتنی مقدس ہو۔ خانہ کعبہ سعودی شہر مکہ میں ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تصویر ہر مسلمان کے گھر کی زینت ہے۔ مسلمان دن میں 5 بار خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دوستو بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو خانہ کعبہ کی ہسٹری معلوم ہے، تو آپ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ہم سب میں سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے کی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دوستو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ دوستو نبی پاک کے زمانے میں ہر مسلمان خانہ کعبہ کے اندر جا سکتا تھا اور وہاں نماز پڑھ سکتا تھا، اور ہفتے میں 2 دن اس کو کھولا جاتا تھا۔ پر آج کل مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے سے اور کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر سال میں صرف 2 مرتبہ ہی خانہ کعبہ کو کھولا جاتا ہے۔ دوستو کیا آپ کو پتا ہے خانہ کعبہ میں پہلے 2 دروازے ہوا کرتے تھے؟ ایک دروازہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اور دوسرا خانہ کعبہ سے باہر نکلنے کے لیے ہوتا تھا، پر آج کل صرف ایک ہی دروازہ ہے جو کہ 1971 میں 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے کا دروازہ چاندی کا بنا ہوا تھا۔ دوستو کہ آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت خانہ کعبہ گول ہوا کرتا تھا، جسے حتیم کہتے ہیں۔ دوستو حتیم خانہ کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ لوگ حتیم کے اندر جانے کی بجائے اس کا باہر سے ہی طواف کرتے ہیں۔ دوستو ہمیں خانہ کعبہ کو کالے رنگ کے کپڑے اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو کسی دوسرے رنگ میں دیکھنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ پہلے خانہ کعبہ پر مختلف رنگوں کے غلاف چڑھائے جاتے تھے۔ دوستو کیا آپ کو پتا ہے خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے؟ جس طرح زمین میں خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمان میں بھی ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ نبی پاک نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، یہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب یہ فرشتے یہاں سے چلے واپس نہیں آتی، مطلب کہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آتے ہیں۔ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازوں کو کھولنے کے لیے جن چابیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سعودی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کے ایک صحابی کے خاندان کے پاس ہیں۔ نبی پاک کے فرمان کے مطابق یہ چابیاں قیامت تک عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس رہیں گی۔ وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھا، اور دوسرا وہ جس نے خانہ کعبہ کے اندر کی تصاویر بنائی جس کو کروڑوں مسلمانوں نے دیکھا۔ دوستو بھارت میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر مورتیاں ہیں، جبکہ یہ تصاویر ان کے وہم کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ سے ڈھکا ہوا ہے۔ دوستو خانہ کعبہ مکہ کی ڈہلوان جگہ پر ہے، تو پرانے وقت جب بھی بارش ہوتی تھی تو یہاں پانی جمع ہو جاتا تھا، تو لوگ تب بھی طواف جاری رکھتے تھے۔ لوگ تیر کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ حجر اسود کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے۔ وہ مبارک پتھر ہے جسے چومنا یا ہاتھ لگانا ہر مسلمان اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، لیکن یہ حجر اسود ہے کیا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور بعد میں تعمیر کریش کے دوران نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ نصب کیا۔ اس وقت یہ پتھر دودھ کی طرح سفید تھا، جو کہ قوم کے گناہوں کے سبب سیاہ ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کے کعبہ پر حملے میں یہ مقدس پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا،
جسے بعد میں چاندی میں موڑ دیا گیا۔ اس مقدس پتھر نے کئی ادوار دیکھے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کر دیجئے گا۔